پاکستان افغانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں جاری تھا۔ اطلاعات کے مطابق مذاکرات ڈیڈ لاک ہو چکے ہیں۔ کیا وجوہات تھی؟ فردر کیا کنسیکوینسز ہوں گے؟ اس ٹاپک پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ جی۔ مذاکرات کا تیسرا دور جاری تھا استنبول میں، مگر ڈیڈ لاک ہو چکے ہیں مذاکرات۔ یہ تو پہلے سے طے تھا کہ جب وہ شرائط سامنے آئی تھی تو یہ اطلاعات اس وقت سے مل رہی تھی کہ شاید یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوں۔ اس میں جو قطر نے اور ترکی نے جو کردار ادا کیا کہ دونوں ممالک کو بٹھا کر سیز فائر ہو اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے شرائط کو مان لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اندرونی ایسی کیا وجوہات تھی کہ جس پر دونوں ممالک کا اتفاق نہ ہو سکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا بالکل ایک کلیئر سٹانس تھا، موقف تھا، اور وہ یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین پر جو دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو ان کے خلاف یا تو آپ کارروائیاں کریں یا ان کو نکال دیں یا پھر پاکستان ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ بھی تھی کہ اگر افغانستان سمجھتا ہے کہ وہاں پر یہ تنظیمیں موجود ہوں، القاعدہ ہیں، کالعدم TTP ہیں، ISKP ہیں یا دیگر ہیں، اگر افغانستان سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پر رہے تو افغانستان کو یہ پھر یقین دہانی کرانی ہوگی کہ یہ لوگ یہاں پر رہتے ہوئے یہ پاکستان پر حملے نہیں کریں گے، خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر۔ پاکستان کو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں، اگر یہ تنظیمیں امارت اسلامی کے سرکاری مہمان بنے بیٹھے ہیں، اگر امارت اسلامی ان کو مکمل شیلٹر فراہم کر رہی ہیں، اگر انڈیا یا را ان کو باقاعدہ طور پر فنڈنگ کر رہی ہیں، ان کے لیے اسلحہ خرید رہی ہیں، ان کے جنگجو کو جو ہے ان ٹریننگ دے رہی ہیں اور جو ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے وہ ان کو سکھا رہے ہیں، تو پھر اسی صورت میں پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ اپنی دفاع کا حق جانتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کو بھی سبق سکھایا۔ ان کو 9-10 مئی کو جو پاکستان نے فضائی حملہ کیا وہ دنیا نے دیکھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ابھی تک معترف ہیں، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی J-10C ان کی کارکردگی تھی، ان کے پائلٹ کی ٹریننگز تھی، پوری دنیا میں لوگ ان کی معترف ہیں۔ اب یہ مذاکرات جو ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے اور پھر وہاں پر امارت اسلامی کے ذبیح اللہ مجاہد کا ایک عجیب و غریب قسم کا وہ بیان سامنے آتا ہے اور وہ تمام الزام پھر پاکستان پر لگاتا ہے کہ یہ ماضی میں آئے یہ لوگ یا یہ یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ اگر یہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو امارت اسلامی سائڈ پہ ہو جائیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یہ پاکستان کا اگر مسئلہ ہے تو وہ ان پہ چھوڑ دیں۔ وہ کراس بارڈر اگر پاکستان ان کو ہٹ کرتے ہیں، وہاں پر ان کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں یا ٹھکانے ہیں، اس پر پھر امارت اسلامی کو چیخنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر پھر جو انڈین اکاؤنٹس ہیں را کے، جو انہوں نے افغان باشندے ہیں ان کے ناموں سے بنائے ہیں، پختونوں کے نام سے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہیں، افغانیوں کے نام سے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہیں، نئی دہلی سے وہ اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں، وہ ان کو باقاعدہ طور پر کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امارت اسلامی کو ان کی مکمل آشیرواد حاصل ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو امارت اسلامی سائڈ پہ ہو جائیں۔ امارت اسلامی اگر ڈر رہی ہیں، امارت اسلامی اگر کسی خوف کا شکار ہے، امارت اسلامی اگر ہندوستان سے فنڈنگ نہیں لے رہی ان تنظیموں کے لیے اور یہ تنظیمیں براہ راست ان سے فنڈنگ نہیں لے رہی، تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں۔ پاکستان پھر کر کے دکھائے گا، جس طرح انہوں نے ہندوستان کو سبق سکھایا، اس طرح یہ پھر افغانستان میں جو چند ہزار لوگ ہیں وہ میرے خیال میں ان کا علاج بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان ایک دفاعی قوت ہے، ان کے پاس جو اسٹریٹجک اس وقت ایک پوزیشن ہے اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ مذاکرات کی ناکامی پر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور سر اطلاعات آ رہے ہیں کہ مذاکرات بریک ڈاؤن بھی ہوئے ہیں، مزید نہیں بڑھیں گے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سیز فائر کا کیا ہوگا؟ سیز فائر ابھی ہے اور اگر فیوچر میں اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس
رابطے کا جو مستقبل ہیں وہ اس میں ایک شدت پسندی کی ایک اور تیز لہر مزید یہ ایک اس میں اور شدت آئے گی اور اس میں مزید جو ہے کیجوالٹیز ہوں گی. بارڈر کے دونوں پار اس پار اور اس پار مزید لوگ مریں گے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے امن جو ہے وہ ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا پھر پولیس ہیں یا پھر جو بھی لوگ ہیں یا فار ایگزامپل فوج کو بھی نکال دیں بیچ میں سے, سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو بھی بیچ میں سے نکال دیں, ہر بندہ اپنے آپ کو لیں. فار ایگزامپل میں ہوں اور میرے گھر اگر کوئی آتا ہے, کوئی میرے گھر یا مجھ پر پتھر پھینکتا ہے یا مجھ پر فائر کرتا ہے یا میرے گھر پر فائرنگ کرتا ہے تو میں خاموش بیٹھوں گا. کسی بھی یہ اس معاشرے کی جتنی بھی یہاں پر کلچر ہے کوئی بھی اس طرح خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ میں انڈیویجول ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک کسی قبائلی ضلع میں یا یہاں پر پشاور میں کوئی بھی کسی کے گھر جا کر اس پر فائرنگ کرتا ہے, اس پر پتھر پھینکتا ہے اور اس گھر کے مالک کو اپنے دشمن کا یا اپنے اس کا پتہ ہے کہ یہ تو فلاں بندہ آیا تھا, وہ اس کو بالکل نہیں چھوڑے گا, وہ اس کا بھرپور رد عمل دے گا. یہی مثال یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ ادھر رہتے ہیں, آرام سے بیٹھتے ہیں, پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں, بس بیٹھے رہنے دیں. لیکن اگر وہ افغانستان میں بیٹھ کر یہاں سے آ کے پھر در اندازی کرتے ہیں, یہاں پر سیکورٹی فورس پر حملے کرتے ہیں, تو ان کا رد عمل شدید ہوگا اور بہت زیادہ خطرناک ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جو عمارت اسلامی ہیں, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں اور وہ اس لیے کارروائیاں نہیں کر رہی کہ اگر وہ قلعدم ٹی ٹی پی کے خلاف یا بی ایل اے یا دیگر تنظیموں کے خلاف کارروائیاں شروع کرتی ہیں تو یہ پھر تنظیمیں اکٹھی ہوں گی, یہ پر عمارت اسلامی یا کابل حکومت کو گرانے کے لیے یا ان پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ لوگ پھر حملے کریں گے. اور عمارت اسلامی کی اتنی وہ دفاعی قوت اس طرح کی نہیں ہے, نہ ان کے پاس وہ ٹرینڈ پائلٹس ہیں, تو وہ بھی کہ اگر یہ لوگ پھر ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے حکومت کرنا پھر ایک مشکل ٹاسک ہوگا. دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں فنڈنگ کا بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. فنڈنگ یہ ہے کہ عمارت اسلامی ایک تو ہندوستان سے یا راہ کے ساتھ انہوں نے اپنی جو جتنی بھی روابط تھے وہ بڑھا دیے, وہ ہندوستان سے باقاعدہ فنڈنگ لے رہے ہیں اور وہ ہندوستان جو ہیں وہ قلعدم ٹی ٹی پی کو, بی ایل اے کو, ان لوگوں کو بھی فنڈنگ کر رہی ہیں. ہندوستان جو گیم کھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمارت اسلامی یعنی افغان طالبان اور قلعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا جتنے بھی وہاں پر جنگجو ہیں ان ساروں کو اکٹھا کرے پاکستان کے خلاف. ہندوستان اس پر کام کر رہا ہے. پاکستان کا موقف بہت واضح ہے, میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف اس جنگ میں اس بار پاکستان تنہا نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ ایران ہے, پاکستان کے ساتھ روس ہیں, پاکستان کے ساتھ چین ہے, پاکستان کے ساتھ یو ایس بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے جو بھارت کے 6 یا 7 رافیل طیارے گرائے ہیں آپ مزید اس جنگ کو بس کر دیں. ٹھیک, تو معذرت, تو پاکستان نے امریکہ کی درخواست پر وہ جنگ روکی, نہیں تو نقصان بہت زیادہ ہونا تھا ہندوستان کا. اب جو انہوں نے ایک تاثر دیا ہوا ہے کہ ہندوستان ٹیکنالوجی میں یا آئی ٹی میں فیلڈ میں بہت زیادہ ایڈوانس ہیں, جو رافیل طیارے ہیں وہ پاکستان کے جیٹ این سی سے کہیں زیادہ ایڈوانس طیارے سمجھے جاتے تھے. اب وہ ساری چیزیں اگر فیل ہوئیں, ناکام ہوئیں, اس کا سسٹم ہم نے جیم کر دیا, ان کے ایئرپورٹس کو جا کے ٹارگٹ کیا اور انہی طیاروں کو ٹارگٹ کیا جنہوں نے حملہ کیا تھا, تو وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جنگ اس طرح ہم پاکستان سے نہیں جیت سکتے. انہوں نے ہر کوشش کی. اب وہ دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں. ایک اور ہے کہ یہ ایک یہاں پر قوم پرستی یا پھر جس طرح کی تحریک کے یہاں اٹھ رہی ہیں یا پھر ایک سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یا اس طرح کے لوگوں کو وہ سپورٹ کر کے تاکہ وہ سیکیورٹی ادارے یا ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, وہ بیانیہ پھر سوشل میڈیا پر ان کو وہ فروغ دیں, ان کو پھیلائے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکے کہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا تو ہاتھ سے نکل گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یا ہم
رہ رہے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا. تو ہندوستان جو گیم کھیل رہا ہے وہ مختلف محاذوں پر ناکامی کے بعد وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے. سر آپ نے ان ممالک کی بات کی کہ پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں، اگر ہم ثالث ممالک کی بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو مزید پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جھڑپیں چل رہی ہے یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں کوئی اہم کردار ادا کریں گے؟ جو کردار ادا کرنا تھا یہ امارت اسلامی نے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا، یہ امارت اسلامی نے روس کے ساتھ، چین کے ساتھ اور ایران کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، بلکہ ترکی اور قطر کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا قسم کا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے قبل چین نے بھی ان کو ایک فہرست دی تھی امارت اسلامی کو کہ یہ 200 بندہ یا 300 بندہ ETIM جو ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہیں، یہ یہاں کے کمانڈرز، یہاں کے لوگ افغانستان میں ہیں اور یہ آپ ہمیں حوالے کر دیں. اب اس کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی لینے دینے نہیں ہے. بالکل. وہ ETIM چین کے لیے خطرہ ہے یا چین انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے. ان کے کمانڈرز کی لسٹ چین نے دی، امارت اسلامی نے ان کو وہ فہرست جو انہوں نے دی وہ لوگ ان کو حوالے نہیں کیے. اب ظاہر ہے کہ چین کا کیا رد عمل ہوگا کہ وہ اگر اپنا دشمن آپ سے مانگ رہے ہیں اور وہ ان کو لوگوں کو آپ کو پناہ دی ہیں، چین اگر اس روٹ پہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اسی تنظیم میں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کی سرمایہ کاری کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، تو میرے خیال میں چین بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. اب سوال ہے کہ یہ اس بار اس خطے میں جو نئی ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے، خاص کر جو پاکستان کی ہیں، اور ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں یا جو ریاستیں ہیں اس کا شاید ہی کوئی ایک اتحاد بن جائے، تمام ممالک شاید اس میں شامل نہ ہوں، لیکن اس طرف اگر یہ چیزیں اور ایک فورس بن جاتی ہیں تو اس میں پھر افغانستان کہاں کڑی ہوگی. باضابطہ طور پر روس کے علاوہ میرے خیال میں کسی ملک نے ان کی وہ حیثیت یا حکومت ہی تسلیم نہیں کی ہے. انڈین اگرچہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن وہ ان کو پاکستان کے خلاف فنڈنگ کر رہی ہیں، پاکستان کے خلاف ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اگر انہوں نے اتنی فنڈنگ افغانستان کے عوام پر خرچ کرنی ہے تو وہاں پر جو اب فوڈ انسیکیورٹی ہیں، وہاں پر بے روزگاری ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے، کچھ لوگ باہر چلے گئے، ان پر انڈیا کیوں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا؟ ان کے لیے وہاں پر کوئی کارخانے کیوں نہیں لگا رہا؟ ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع کیوں پیدا نہیں کر رہا؟ نہیں، وہ 15 20 25 30 ہزار پر لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے بھرتی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کریں، وہ پاکستان کے خلاف لڑیں. اور یہ ثبوت تو اب سامنے آ چکے ہیں کہ اس میں افغانی بھی شامل ہیں اور اس میں ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں. بلکہ ابھی تو یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر یہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، آذربائیجان سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہندوستان کی پراکسی نئی نہیں ہے، کافی پرانی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں ہمارے، وہ اس سے بے خبر ہیں. مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس تمام صورتحال کا کوئی علم نہیں ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ ان کو کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. جو مذاکرات ہو رہے تھے استنبول میں، کن سے وہ ہدایات دے رہے تھے، کن کی فرمائش پر، کن کی درخواست پر، کن کے کہنے پر وہ بار بار مذاکرات کو ڈیلے کرتے رہیں اور ان سے ہدایات لیتے رہیں. آخری سوال، آپ نے PTI کی بات کی کہ تحریک چلاتے ہیں. اگر ہم PTI کی بات کریں تو 12 اکتوبر کو سہیل افریدی نے امن جرگہ بلایا ہے دہشت گردی کے خلاف، تو کیا کہیں گے اس پر؟ کیا میرے خیال میں خیبر پختونخوا حکومت یہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے. ان کو سنجیدہ لینا یا اس پر سنجیدہ بات کرنا بھی وہ اس بات کی توہین میں سمجھتا ہوں. سہیل افریدی بیچارے کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے. ان کی ابتدا اور ان کا اختتام قیدی نمبر 420 سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ 1 مہینہ تقریباً ہونے کو ہے، ابھی تک یہ لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، آج ملاقات نہیں ہوئی، کل ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ جو امن جرگہ بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی امن جرگوں کا انعقاد ہو چکا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اور اس امن جرگے کے بعد اس کے جو بھی اس کا اعلامیہ سامنے آتا ہے، جو بھی اس کے نکات ہوں گے، کیا ہوں گے؟ یہ کہیں گے کہ فوج کو خیبر پختونخوا سے نکال دیں. ان کی اتنی اہلیت ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ پھر جا کے بارڈر پر ان لوگوں کے ساتھ لڑیں.
بالکل یہ جو تیرا میں اب چل رہے ہیں ان کے اسمگلرز ہیں باقاعدہ طور پر، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ماضی میں جو کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ کی ملا مسعود کا مدرسہ تھا، باغ مدرسہ تیرا میں، اسی کو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو واپس کیا جائے اور وہاں پر یہ دوبارہ اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیں۔ ماضی میں یہ کالعدم ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جب یہ خیبر آپریشن لانچ ہوا، شروع ہوا آپریشن راہ راست اور آپریشن راہ نجات اور پھر آپریشن ضرب عزم سوات سے لے کر یہ خیبر اور وزیرستان تک، تو ان آپریشن کے نتیجے میں امن نہیں آیا۔ سوات سے 10 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی، آپریشن راہ راست اور آپریشن راہ نجات شروع ہوا۔ ادھر جو کالعدم ٹی ٹی پی یا دہشت گرد لوگ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے علاقوں کو، نکل گئے افغانستان چلے گئے، جدھر بھی چلے گئے، اس علاقے میں امن آیا، لوگ نقل مکانی کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اب ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ جو خیبر میں ہوا، یہ جو وزیرستان میں ہوا 2013، 14، 15 میں جو آپریشن لانچ ہوا، یہاں سے لوگ چلے گئے، تب تک بالکل امن تھا۔ اب جب دوبارہ ان لوگوں کی تحریک انصاف کے دور میں عمران خان اور جنرل فیض حمید جب تھے، ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، وہ مذاکرات کے دوران بالکل سیز فائر تھی 1 مہینہ تک، اور اسی سیز فائر کے دوران، اسی 1 مہینے کے دوران 100، 200، 300 یا 400، 500 لوگ روزانہ بارڈر کراس کرتے اور خیبر پختونخوا میں آ کر آباد ہوتے۔ بالکل یہ وہی عمران خان اور فیض حمید کا جو مذاکراتی عمل تھا، اسی سیز فائر کا انہوں نے فائدہ اٹھا کر اتنے ہزار لوگوں کو، 6 یا 8 ہزار یا 10 ہزار جتنے بھی لوگ تھے، وہ فائدہ اٹھا کر وہ آ کر خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں آباد ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ ایک پیج پر نہیں اور دوسرے جانب پاک افغان کے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے، تو اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ کیا پاک فوج آپریشن کی طرف جائے گا یا میرے خیال میں اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ماضی کی مثالیں اس لیے دیں کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں اتنے آپریشن ہوئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور خاص کر اے این پی اگر اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہیں، تو یہ اے این پی کے لیڈرشپ اور دوستوں کے لیے بھی ہے کہ 2009 میں یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، یہاں پر اے این پی کی حکومت تھی۔ اے این پی نے فوج اور وفاق کے ساتھ مل کر آپریشن کی حمایت کی، سوات آپریشن کی، وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کی، آپریشن ہوا، آپریشن کامیاب ہوا، 10 لاکھ سے زائد لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ کریڈٹ پھر اے این پی ہوئی کو جاتا ہے کہ آپ کے دور میں آپریشن شروع ہوا، آپ نے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا اور واپس ان کو اپنے گھروں میں بسایا، اور پھر دنیا میں اس کی یہ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کتنے بڑی تعداد میں لوگ آئیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آج اگر اے این پی آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں تو ان سے کوئی سوال کریں کہ 2009 میں جب سوات میں آپریشن ہو رہا تھا تب آپ نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ بالکل اس آپریشن کے نتیجے میں تو بہت زیادہ اس کی اچیومنٹ ہے، اور ایک ہی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ایک زندہ مثال ہیں اور سب کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ عرفان صاحب قیمتی انسائٹس دینے کے لیے۔ ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔